اگر اتنے قصے پہ بات کریں نا تو آدم علیہ السلام سے جو ورثے میں ہمیں چیزیں ملی ہیں نا، بینگ اے چائلڈ، آدم کے بچے ہونے کے ناطے، گناہ پہ شرمندگی، توبہ کرنا، حیا، علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر وہ سارا کچھ ڈال دیا، جس کو آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر میں ان کے ڈیٹا میں فیڈ ان کر دیا، جب وقت کے ساتھ ساتھ باہر نکل رہا۔ آج جتنے بھی علوم ہیں، ایون آپ دیکھیے کہ آج لیٹسٹ جو علم ہیں وہ سارے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کمپیوٹر کی زبان میں، اور کتنی الیکٹرانکس آ گئیں اور انجینئرنگ کی کتنی قسمیں ہوئی۔ یہ ایسی جیسے کلی وقت کے ساتھ کھل رہی ہے، قیامت تک انسان مختلف قسم کے علوم حاصل کرتے رہیں گے۔ آج اس دنیا میں وہی قوم، وہی ملک کامیاب ہوگا جو علم سے تعلق جوڑے گا۔ ہم مسلمانوں کو اس میں ایک پیغام تھا کہ اگر تم دنیا کے علم کے ساتھ بھی جڑتے اور وحی کے علم کے ساتھ بھی جڑتے، جس کو آپ دین اور دنیا کا علم کہتے ہیں، سیکولر نالج جس کو لوگ کہتے ہیں، یا ریلیجس نالج کہتے ہیں، اصل بات یہ کہ کوئی علم بھی سیکولر نہیں ہوتا۔ ہمارے دین اسلام کی پہلی سیڑھی اقرا بسم ربی کا، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ کیا پڑھیے؟ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے؟ نہیں، سائنس پڑھیے، کیمسٹری پڑھیے، فزکس پڑھیے، اناٹمی پڑھیے، بایولوجی پڑھیے۔ یعنی یہ رکوع آپ کو مجھے ایک میسج دیتا ہے، اپنے بچوں کو بتائیے۔ کچھ بچے کہتے ہیں ہمیں دنیا کا نہیں پڑھنا، صرف دین سیکھنا ہے۔ تو بھائی جب آپ دنیا کا نہیں پڑھیں گے تو آپ دین کیسے سیکھیں گے؟ مجھے اردو نہ بولنی آتی ہوتی تو میں کیسے بولتی؟ آپ کو میتھ نہیں آتا تو آپ وراثت کے احکامات کیسے جانیں گے؟ اکنامکس مسلم بچے کیسے چلائیں گے؟ آپ مسلم بینکنگ کیسے شروع کریں گے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ دین اور دنیا کا علم دو آنکھوں کی طرح، جب یہ دونوں آنکھیں کھلتی ہیں تو دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ جب تک مسلمان اس حقیقت کو پہچان گئے تھے، اور 1000 سال تک اس دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پوری دنیا میں سورج بنا کے چمکایا تھا۔ اللہ کے نبی سے لے کر پوری 10 صدیاں مسلم رولرز تھے، اسلامک رول تھا۔ ہمارے پاس سب سے خوبصورت چیز اس وقت قرآن سنت کے ساتھ ہسٹری ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی اور خود کو بھی ہسٹری سے متعارف کروائیے، تاکہ ہمارے اوپر اس وقت جو گلٹ ہے، اس وقت امت مسلمہ ڈاؤن فیل کرتی ہے، کیونکہ ہمارے بچوں نے باتیں ہی سنی ہیں۔ تو آپ دین اور دنیا کا جب علم دیں گے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیا آج لوگ سارے کے سارے پیس کے لیے نہیں جیتے؟ آج کتنا ڈپریشن ہے، کتنی سٹریس ہے، اس کی وجہ کہ ہم نے وحی کا علم چھوڑ دیا، یا تو صرف دین کا علم، دنیا کے علم کی طرف جھکے، یا صرف دین، دنیا یا دین۔ ایک طرف مسٹر ہے اور ایک طرف ملا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ ان دونوں کو سلام دعا کرا دیجئے۔ نہ دنیا کی چیزوں کے بغیر آپ دین پھیلا سکتے، اور نہ سچے دین سکھانے والوں کے بغیر آپ اپنے پیسے کے ذریعے دنیا میں اسلام لا سکتے ہیں۔ دین اور دنیا کا خوبصورت امتزاج بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور ہمیشہ آگ میں رہنے لے، یعنی جو ہدایت کی پیروی کر لے گا وہ تو بے خوف ہو کے جیے گا، اور اس کے بغیر تو صرف اندھیرے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ آج بھی دنیا میں کامیاب ہونے کا بہترین نسخہ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی دی ہوئی رہنمائی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب اتنی بات کو اگر میں سم اپ کر دوں تو ہم کس مقام پہ پہنچ گئے؟ سورۃ بقرہ کی پہلی 39 آیات میں ہم نے 4 قسم کے انسان بھی پڑھ لیے ہدایت کے اعتبار سے، انسان کا مقصد تخلیق بھی پڑھ لیا، مکی دور کا پورا خلاصہ، اور پھر ہم نے دنیا میں پہلے انسان کی کہانی بھی پڑھ لی 5 نمازوں کے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 40 سے جو مضمون شروع ہوگا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُمْ وَإِیَّایَ فَارْہَبُونَ۔ ذرا سی اس کی سمجھیے گا بات۔ یہاں آیت 40 سے یعنی رکوع نمبر 5 سے جو موضوع چلے گا، مستقل 10 رکوع ہم بنی اسرائیل کے قصے پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کی تذکیر یاد کرواتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ جیسا کہ ہم نے تعارف میں دیکھا تھا کہ سورۃ بقرہ مدنی دور کے شروع کی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے۔ وہاں صرف مشرکین مکہ تھے جو آپ ہی کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، امی تھے۔ لیکن مدینہ میں آنے کے بعد آپ کا سابقہ یہود سے ہوا۔
یہود وہاں کیسے پہنچے یہ آپ کسی الگ سیشن میں ضرور سنیے گا، الحمدللہ پوری ہسٹری دی گئی ہے۔ بس اتنا کہہ دیتی ہوں کہ یہود اپنے دور کے مسلمان لوگ تھے، مدینہ میں لوگ ان کو ریلیجس پیپل سمجھتے تھے، اور وہ اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریوں کو پڑھ پڑھ کر منتظر تھے کہ وہ نبی جس کا تذکرہ ہماری تورات اور انجیل میں آ چکا ہے، اب اس کے ظہور کا وقت آنے والا ہے، اور اپنی سیاسی کئی لڑائیوں اور کئی عروج اور زوال کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ملتا ہے پہلے رکوع میں، یہ مدینہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، یعنی ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے۔ اس دن سے یہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ آخری نبی آئے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور ہم اس کے ساتھ مل کر اللہ کا کام کریں۔ ایک چیز جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ کیا تھی کہ وہ آخری نبی بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے آئے گا۔ تو بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب کے بچے۔ بنی اسماعیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یعنی آپ کی میری سمجھ کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہاں سگے سوتیلے کا فرق تھا۔ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ کسی اور گروہ سے آ سکتے ہیں، کسی اور قبیلے سے آ سکتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہے نا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اصل میں یہ وہ وعدہ تھا جو ان سے ان کے نبیوں کے ذریعے بھی لیا گیا اور ان کی کتابوں میں بھی لیا گیا تھا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کو ایک مانو گے، اور آخری نبی جب بھی آئے گا تو تم نے اس کو مان لینا ہے۔ یعنی ان کی اپنی کتابوں کی روشنی میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم تھا۔ آج بھی اگر یہ لوگ اپنی کتاب پہ ایمان لائیں تو ان کو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، اور لوگوں کا ڈر تھا، اس لیے فرما دیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ تو اب یہاں مدینہ کے ان یہود کے ناطے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دے دیا ان آیات میں ہم مسلمانوں کو۔ اب دیکھیے اس وقت تو قرآن ہم مسلمان پڑھ رہے ہیں نا، کہ اگر تم نے وہی کیا جو انہوں نے کیا تھا تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ ابھی آپ جو رکوع پڑھیں گے نا، یہ پوری ان کی ہسٹری ہے۔ 40 سال وادی تیہ میں بھٹکے، فرعون کا دور گزرا، موسیٰ کی پیدائش ہوئی، حضرت یوسف کا دور، یہ ساری کہانیاں ہم پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ تم اپنے آپ پر غور کرو۔ تم نام تو اپنا مسلمانوں والا رکھتے ہو لیکن تم نہیں مانتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان آیات میں آپ سوچیے نا کہ یہ مدینہ میں نازل ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترتی تھی۔ جو آیت اترتی تھی وہ باہر پھیلتی ہوگی نا، جیسے اب آج کا یہ لیکچر آپ باہر جا کر جتنوں کو مرضی بتائیں، آپ جا کر یوٹیوب سے، فیس بک سے اس کو لے اور اس کے لنکس شیئر کریں، ممکن ہے نا؟ بالکل اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں اترتی تھی تو یہود کے کانوں تک بھی گزرتی تھی، اور اللہ ان کو پیغام کیا دیتے ہیں؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ۔ اس جملے کو نوٹ کر لیجئے گا، قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا حکم ہے۔ کیا پتہ چلا اگر مدینہ کے وہ لوگ دل کے تعصب چھوڑ دیتے، حسد دل سے نکال دیتے اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے، تو یقین کیجئے کہ آج دنیا کا نقشہ بالکل بدل جاتا، آج وہ دنیا بالکل مختلف ہوتی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دنیاوی فائدوں کو لینے کے لیے نبی کو نہ مانا، اس لیے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے ادنا فوائد یا دین کا سودا کرنے والے نہ بنو۔ کیا تھا ان کا فائدہ؟ لیڈرشپ جاتی تھی، یہ اپنے آپ کو مذہب کے نام پر بہت اونچا دکھا چکے تھے، ان کو لگا کہ کل تک تو ہم لیڈرز تھے اور اب ہم فالوور بن جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے کیا اپنی کتابوں میں جہاں جہاں اللہ کے نبی کے تذکرے تھے اس کو بدل دیا، خلط ملط کر دیا۔ یعنی جو تورات تھی ان کی، اس کو انہوں نے ایکسرسائز بک بنا دیا، جو چاہا لکھا، جو چاہا مٹا دیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی حق اور باطل کو ملانے والے نہ بن جاؤ، یعنی شیطان کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ حق کا کچھ حصہ ظاہر کرتے تھے، کچھ چھپا دیتے تھے، یعنی چینجز کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ پچھلی کتابوں میں اور قرآن میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آج بھی دیکھیے 1400 سال سے اوپر ہو گیا ٹائم، ایک زبر زیر نہیں بدلی اور قیامت تک نہیں بدلے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ انہوں نے اپنی کتابوں کا پیغام بدل دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آیات بدل دی، اور کچھ اسی قسم کی باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آمنو کے ساتھ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ کا حکم دیا
کہ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی امت محمدیہ میں مل جاؤ۔ نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، با جماعت نماز کی ادائیگی کا حکم یہود کے تناظر میں کیوں آیا؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے علماء نے لوگوں کی سہولت کے نام پہ اپنے دین کو ڈائلیوٹ کر لیا۔ نہیں یہ کر لو، ہماری خدمت کر دو، ہمیں نذرانے دے دو، ہم تمہیں بخشوا لیں گے، اور آہستہ آہستہ خواہشوں میں پڑھ کر نماز بھی چھوڑ دی، زکوٰۃ بھی چھوڑ دی، اور اجتماعیت والی تو بات ہی نہ رہی۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب مذہبی طبقے پر دنیا کی محبت طاری ہوتی ہے تو اس وقت وہ لوگوں کی آسانیوں کے لیے کچھ اضافے کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں نکال دیتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ ان کی ایک اور عادت تھی، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے، خود بھول جاتے اپنی ذات کو۔ تو فرمایا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی جب یہ دوسرے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتا جاتا دیکھتے تو کہتے بہت اچھا کام کر رہے ہو، کیونکہ ان کی دوستیاں تھیں مدینہ کے لوگوں سے، لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اور ان جنرل اس میں اشارہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو علم کے باوجود عمل نہ کرے۔ آج انسان ہونے کے ناطے انسان اپنے آپ کو بچائے، پوری کوشش کرے، لیکن اگر میں آپ کو وہ بات کہوں اور وہی بات کہتی رہوں اور خود اس پہ عمل نہ کروں تو کیا مجھے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ یاد رکھیے کہ جو بتا رہا ہوتا ہے نا اس کو عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو دین کے ساتھ کسی تعلق سے بھی جڑے ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر اپنے عمل کو بہت دیکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے سلسلہ کلام بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے ان کو کہتے ہیں آیت نمبر 45 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو۔ یعنی اس دین کے راستے میں جہاں بھی کوئی مشکل آ گئی، دنیا کے راستے میں جہاں بھی کوئی مشکل آ گئی، آپ کو صبر اور نماز ساتھ دکھے گا۔ کیسے؟ نماز کے دوران انسان کیا نہیں کر سکتا؟ آپ سو سکتے ہیں نماز کے دوران، بول سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ نماز صبر سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن میں 5 نمازیں آپ کے میرے لیے مختلف اوقات میں رکھی ہیں، یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی یہ پوائنٹس دے سکتے ہیں کہ بیٹا نماز اس لیے ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول آئے۔ مثلا ہم دیکھیے کہ فجر کی نماز نیند کو چھوڑیں گے تو پڑھیں گے نا، ظہر کی نماز میں انسان بہت مصروف ہوتا ہے، کہا نہیں پہلے نماز پڑھو۔ عصر کے وقت پہ انسان تھک جاتا ہے تھوڑا سا، کہا نہیں پہلے نماز پڑھو۔ مغرب کے وقت پہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ دن جا رہا ہے، ابھی بہت سارے کام کرنے تھے، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، اللہ کہتا ہے جو بھی ہو پہلے نماز پڑھو۔ اور عشاء تھکے ہارے ہیں سارے دن کے، ہمت نہیں، کچھ نہیں، اللہ کہتا ہے نماز پڑھ کے سو۔ تو کیا پتہ چلا جو 5 نمازوں کے ساتھ اپنے وقت کو جمع کر لے گا نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت سہولت ہوگی۔ جو ایک اور چیز ہمیں اس آیت میں دکھتی ہے وہ کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ سے ملنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات یاد رہتی ہے، ان کو کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا۔ اسی لیے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، بے شک وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ وہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھنا، اس کا احساس، اللہ کا خوف، نگرانی کا احساس اور اللہ سے حیا رکھنے کا احساس، یہ بندے کو بہترین طریقے سے کس چیز پہ لے کے آتا ہے کہ میں اس دنیا میں کچھ کروں۔ یہاں اس حصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو بات بتا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ تم آخرت میں نجات پانا چاہتے ہو تو جھوٹے سہاروں کو چھوڑ دو۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا دین بہت آسان ہے۔ جو قرآن اس وقت آپ کے اور میرے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ آپ کو مجھے بہت آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے ساتھ دنیا میں جینا سکھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ نظریں رکھے۔ بنی اسرائیل ہوں یا آج کے مسلمان ہوں، یاد رکھیے آخرت میں نجات اگر آپ میں اپنے اعمال کی بنیاد پہ کرنے کا یقین رکھتے ہیں، ہم ہر لمحے اپنے عمل کو دیکھیں گے، سوچ کے بولیں گے، سوچ کے کھائیں گے، سوچ کے سنیں گے،
اور اس کے علاوہ دوسری صورت کیا ہے؟ نہیں فلاں کام آ جائے گا، بنی اسرائیل نے یہ کیا، حضرت ابراہیم ہماری سفارش کر دیں گے، کبھی کا وی آر چوزن پیپل، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے چہیتے ہیں، احباؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں نجات کے لیے تمہیں ایسی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور بار بار ان کو دلایا جا رہا ہے احساس کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمہارے دور کے لوگوں پر فضیلت دی۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے تو یہ اللہ کی بہت نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، آج کس کو چنا ہے؟ آج آپ کو مجھے چنا ہے۔ آج اگر آپ اور میں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے چیک کر کے دیکھیں آج ہمارے اندر کیا ہے، کیا آج امت مسلمہ کو دیکھ کر آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم بھی سبق بھول گئے؟ ہم نے بھی وہ بڑا کام جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ ہمیں بھی دیا۔ دوسرے پارے میں ہی ہم دیکھیں گے آپ کا میرا کام لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا، ہم تو خود نہ جڑے۔ یہ دن کی 5 وقت کی جو نماز ہے نا، یہ اسی چیز کی تیاری ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آخرت کے ناطے سے کچھ خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں آج ہمیں بھی ہیں۔ مثلا فلاں میرے کام آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اب آج امت مسلمہ تقریباً 2 بلین کی تعداد ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ کل میں نے اپنے اعمال جو دنیا میں کیے ہیں اس کا بدلہ بھگتنا ہے، تو مجھے آپ بتائیے کیا ہم دنیا میں بے عمل ہوں گے؟ عقیدہ آخرت سے متعلق خرابیوں کا تذکرہ ہے۔ لا تجزی نفس کے بعد ولا يقبل منها شفاعۃ، اس کی کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس کا کوئی عوض قبول کیا جائے گا۔ عام طور پہ آپ دیکھیے کہ آخرت سے متعلق یہی خوش فہمیاں ہوتی ہیں۔ مثلا فلاں میری مدد کرے گا، اللہ کہتے ہیں ولا هم ينصرون، کوئی بھی اس دن ان کی مدد ہی نہیں کر سکے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ آیت 48 میں اللہ نے آج کے مسلمانوں کو بھی یہ بات بتا دی کہ عمل کرو گے تو بچو گے۔ آج بھی آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا فلاں میری مدد کر دے گا۔ آپ اس کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھیے۔ آپ کا بچہ ہے، اس کے امتحان ہونے والے ہیں، اور آپ بہت بھاری فیسیں دے کے اس کو ٹیوشن بھی پڑھواتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھ نہیں رہا بلکہ وقت بھی ضائع کرتا ہے، باہر دوستوں میں بیکار پھرتا ہے اور اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے۔ آپ ایک دن اس کو کہتی ہیں بیٹا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے پیپر ہونے والے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی ماما۔ اچھا تو کتاب کھول لی ہے آپ نے؟ نہیں۔ سبق یاد ہے آپ کو؟ نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں بیٹا پھر آپ اتنے ریلیکس کیوں بیٹھے ہیں؟ آگے سے کہتے ہیں ماما میں نے کسی سے بات کر لی ہے، وہ مجھے سوالوں کے جواب بتا دے گا۔ ایک سورج یہ ہوگی نا۔ دوسرے وہ کہتے ہیں ماما وہ جو ایگزامینر ہے نا وہ میرا دوست ہے، اور ماما وہاں وہ جو اندر ایک ہیلپر ہوتا ہے نا میں نے اس سے تھوڑی سی پیسے دے کے بات کر لی ہے، وہ مجھے پیپر حل کروا دے گا۔ اب جس کو ان 2-3 باتوں کا یقین ہے بتائیے وہ کیوں پڑھے؟ یا وہ کہتے وہ جو پیپر چیکر ہے نا وہ تو ابا کا دوست ہے۔ بس یہ ہے آخرت، سیدھی سی بات۔ اگر مجھے اپنے پڑھے ہوئے پہ خود اپنا پیپر کرنے کا یقین ہوگا تو میں تو رات کو بھی جاگوں گی، کافی بھی پیوں گی، چائے بھی پیوں گی، میں کسی سے کہوں گی مجھے پڑھا دو، مجھے شادیوں میں نہیں جانا، مجھے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، میں بازار نہیں جاؤں گی کہ میرا پیپر ہے۔ بس اس کو سمجھیے، وہ لوگ جو اس دنیا کو ایک امتحان کا سمجھتے ہیں وہ تو کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، اور جو اس کے برعکس ہیں تو بے عملی کا شکار ہوں گے۔ اسی لیے پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ملامت کی ہے۔ یہ آیت نمبر 49 سے 61 دیکھیے، بنی اسرائیل کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، فضیلتیں دی، انعامات دیے، اللہ نے تمہیں کچھ یہ دیا وہ دیا۔ جیسے آپ اپنے بچے سے کہتے ہو بیٹا دیکھو ہم تم پہ کتنی محنت کر رہے ہیں نا، دیکھو ابا نے آپ کو سائیکل دلا دی، ابو نے آپ کو کمپیوٹر دلا دیا، آپ کی اتنی فیس دی جا رہی ہے۔ تو جب آپ یہ نعمتیں دیتے تو اس کا مطلب کوئی بچے کو شرمندہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اتنی جو نعمتیں دی ہیں، تمہیں دشمن سے نجات دی۔ اسی کے دوران میں وہ قصہ گزرتا ہے جو فرعون جیسا ایک دشمن ان کے سر پہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو پناہ دیتا تھا، بیٹوں کو قتل کراتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھاتا تھا۔ وہ ساری نجات کا تذکرہ کر کے، یعنی یہ جو آیتیں نا 49 سے 61،
آپ کہہ لیجئے کہ بنی اسرائیل کی 40 سالہ ہسٹری ہے، پانی میں راستے بنا دیے، اللہ نے دریا کو پھاڑ دیا، کیا یہ اللہ کی چھوٹی قدرت ہے؟ لیکن بنی اسرائیل کی عادت کیا تھی کہ وہ نعمتوں کو پا کر سرکش ہو جاتے تھے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی عام طور پہ لوگ ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کم دولت ہوتی ہے تو کم گناہ، کم فسق، کم نافرمانیاں، اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کا اپنے رب اور اپنے نبی کے ساتھ بڑا ہی بے ادبی کا سلوک تھا۔ اللہ تعالیٰ بار بار نافرمانیوں کے باوجود بنی اسرائیل کو نعمتیں دے اور وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ اصل میں اس میں آپ کے میرے لیے پیغام ہے کہ مسلمانوں تم سوچو، چونکہ ہم نے پیچھے فاسقین کی بات کی نا، تو فسق ایک کبیرہ گناہ ہے، وقت کے نبی کی بات نہ ماننا، اور یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نافرمانیاں نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم بے برکتی کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں زہر الفساد کی کیفیت ہے، ہر بندہ پریشانیاں، یہ ہے وہ ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کے میرے گناہ؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے کسی گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے۔ اگر آپ دیکھیے کہ آپ جلی ہوئی روٹی کھا لیں تو پیٹ آپ کو ہی ہوگی، پیٹ میں درد آپ کے ہوگا نا۔ اب ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے کہ پیٹ میں بڑا درد ہے، پیٹ میں بڑا درد ہے، اب یہ نہیں بتا رہا کہ رات کو میں نے کیا کھایا یا کتنا کھایا، قصور تو اپنا تھا، تو ڈاکٹر کی دوا اس کو فائدہ تو نہیں دے گی۔ تو ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اتنا لائٹ کیوں لیتے ہیں۔ قرآن آپ کو مجھے شرمندہ نہیں کرتا لیکن احساس دلاتا ہے۔ پھر ایک اور خرابی جو ان میں بھی پیدا ہوئی تھی آج ہم میں بھی ہے، کہتے تھے ہم تو ایک گروہ سے، چونکہ ہم یہودی ہیں اس لیے ہم بچ جائیں گے۔ جسے آج ہم مسلمان کہتے ہیں ہم تو جی امت محمدیہ سے ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم تو مطلب فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے نانا تو حافظ تھے، دادا تو حافظ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے آیت 62 میں پیغام کیا دیتے ہیں؟ کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، چاہے وہ مسلمان ہو، صابی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، 4 بڑے گروہوں کا نام لے کے اللہ نے جنت میں داخلے کی بات کیا کر دی کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والے کے ساتھ بہتر اجر کا وعدہ ہے۔ تو آپ کے میرے لیے یہاں وہ شعر کافی فائدہ مند ہوگا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آج آپ اور میں لفظ محمدی لگا لیں، مسلم لگا لیں، اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی آپ بڑا بڑا لقب لگا لیں، نہیں بچیں گے جب تک کام نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آیت 63 سے 66 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عبرتناک سزا ان کو دی، اور وہ کیا کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک تو ان کو فرعون سے نجات دلائی، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ایک بہت بڑا مشن تھا وہ پورا ہوا۔ دوسرا کیا تھا کہ ان کو تورات دی گئی۔ کئی سالوں سے یہ قوم فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ذہنی طور پہ غلام ہو چکی تھی، بیگار لیتے، محنت کرتے کراتے یہ ہوتے۔ اب یہ قوم چاہتی تھی کہ ان کو کچھ ہدایت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جب ڈبویا تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام حکمرانی کے شوقین ہوتے، کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو واپس جاتے اور مصر میں فرعون کے اور اس کے محلات اور اس کے دربار پہ قبضہ کر لیتے، لیکن نبیوں کا یہ ایجنڈا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کو جب فرعون سے نجات دی، آپ اس کو ذرا آزادی کے لفظ کے ساتھ سمجھیے گا، آپ کچھ ریلیٹ کر پائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ہم نے بھی ایک وقت میں آزادی کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایک آزاد ریاست لے کر اس میں اللہ کا نظام نافذ کریں گے، لیکن ہوا کیا؟ آج 70 سے اوپر سال ہو گئے، ہم وہیں کھڑے دکھتے ہیں، یا پھر ہم ایک کولو کے بیل کی طرح گھوم رہے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا تھا کہ اب آگے چلو۔ جب سمندر میں یا دریا میں راستہ بنا تو بنی اسرائیل دوسری طرف ہے، مصر پیچھے رہ گیا جہاں فرعون تھا۔ انہوں نے واپس جانا تھا اپنے مدر لینڈ جس کو سیریا یا شام کہتے ہیں۔ اب جتنے سالوں میں یہ قوم مصر میں غلام بنی رہی، حضرت یوسف کے دور سے لے کے موسیٰ کے دور تک
وہاں عمالقہ نام کی ایک قوم نے قبضہ کر لیا. جگہ خالی تو نہیں رہتی، کہتے خالی گھروں میں جنات آ جاتے ہیں، ملک بھی خالی نہیں رہتے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو وعدہ دیا تھا کہ تم جا کر اس قوم سے جہاد کرو اور فتح تمہاری ہوگی. پہلے سے لکھ دیا تھا کہ تمہیں وہ شہر ملے گا، لیکن غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ قوم سست ہو گئی، لتھارجک ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جہاد کا انکار کر کے وہیں بیٹھ گئے. اللہ نے اس کی سزا میں ان کو 40 سال تک وادی تیہ میں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا. اس میں وہ بڑی نسل جو باپ اور داداؤں کی صورت میں تھی وہ ختم ہوئی، اور ان کی ایک نئی نسل تیار ہوئی جس نے صحرا کی صعوبتیں سہی. اسی کے اندر بھی من اور سلوہ بھی اترا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی دی. موسیٰ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے، انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا. یہ کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہے، لیکن یہاں اس وقت ہمارا ان باتوں کو لینے کا مقصد کیا ہے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. اگر آپ اس پیغام کو آیت 63 کو ذہن میں رکھ کر آج امت مسلمہ کو دیکھیے تو ہمیں کیا یہ حکم نہیں ہے؟ جو قرآن تمہیں دیا اس کو قوت سے لو، اللہ کے حکم پر بے چوں چراں عمل کرو، اتنے سوال نہ پوچھا کرو، اتنی باتیں نہ کیا کرو. تو گویا کہ انہوں نے تورات کو لینے سے انکار کیا، اللہ نے ان کے اوپر. پھر اس کے بعد آگے واقعہ آتا ہے آیت نمبر 67 سے 72 تک، گائے کا واقعہ، جس کی بنیاد پہ اس سورت کو سورت بقرہ بھی کہتے ہیں. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.